دوستو یہ خیبر کا وہ قلعہ ہے جہاں پر یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے اور اس قلعے کا سردار مرحب تھا اور اس کے فوج کی تعداد تقریباً 14,000 تھی. لیکن جب رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو محض 1600 سپاہیوں کے ساتھ حضرت علی اس قلعے کے سامنے پہنچے. مرحب باہر آیا اور کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر مرحب آیا ہے. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے جس سے موت بھی ڈرتی ہے. امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جس کے سامنے کوئی دشمن کھڑا نہیں رہ سکتا. ہم یہاں جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں. لیکن مرحب نہ مانا اور حملہ کرنے لگا تو اس کے حملے کے جواب میں شیر خدا حضرت امام علی نے ایک وار میں مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جس کو 40 آدمی اٹھاتے تھے اکیلے امام علی نے اخاڑ پھینکا اور خیبر کے قلعے کو فتح کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت امام علی کے سامنے کوئی دشمن ٹک نہیں سکتا. اللہ نے انسانی جسم کے ہر حصے کو کس مقصد سے بنایا ہے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. سوال نمبر 1، اللہ نے آنسو کا مقام سر میں کیوں رکھا؟ جواب، اگر آنسو سر میں نہ ہوتے تو دماغ سوکھ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جی ہاں، آنسو صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ آنکھوں کو نمی دینے اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا بھی ذریعہ ہے. سوال نمبر 2، اللہ نے ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں بنایا؟ جواب، اگر یہ اوپر ہوتا تو دماغ کی گندگی باہر نہیں نکلتی اور انسان بیمار ہو جاتا. ساتھ ہی کھانا کھانے سے پہلے اس کی خوشبو سن کر پتہ لگانے کا طریقہ بھی ختم ہو جاتا. سوال نمبر 3، اللہ نے آنکھوں پر بھوئے اور پلکوں کو کیوں رکھا؟ جواب، بھوئے تیز روشنی سے بچانے کے لیے ہے اور پلکیں ہوا اور مٹی سے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے. بے شک اللہ بہترین بنانے والا ہے.